اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، اس کے دائیں عن الیمین دائیں، عن الشمال بائیں، دونوں طرف اس کے شانوں پر ملائکہ ہیں جو اس کے اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اور خالق اکبر فرماتا ہے ام یحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، ام کیا، یحسبون ان لوگوں نے سمجھ لیا، انا بے شک ہم، لا نسمع ہم نہیں سن رہے، سرهم ونجواهم ان کے جو راز ہیں، جو ان کی چھپی ہوئی باتیں ہیں، ونجواهم جو یہ آہستہ بات کرتے ہیں، سرگوشی میں بات کرتے ہیں، کیا ہم نہیں سن رہے؟ بلا کیوں نہیں، ہم سن رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لیس العبادۃ کثرۃ الصلاۃ والصوم انما العبادۃ التفکر فی امر اللہ عز وجل، لیس العبادہ کثرۃ الصلاۃ والصوم، عبادت زیادہ نماز پڑھنا یا زیادہ روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ انما العبادۃ التفکر فی امر اللہ عز وجل، بلکہ عبادت یہ ہے کہ تم غور و فکر کرو امور الہی میں، کائنات کو، خالق کائنات نے کیوں خلق کیا، تمہارا ہدف خلقت کیا ہے، تمہارا ہدف آفرینش کیا ہے، اور یاد خدا میں مبتلا رہو۔ اور پھر فرمایا کہ یصبح وہمہ الذکر، صاحب نہج البلاغہ نے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا یصبح وہمہ الذکر، جو ورچوس پرسن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب وہ صبح کا آغاز کرتا ہے تو یاد خدا میں مبتلا ہوتا ہے، اور فرمایا ذکر اللہ دواء اعلان النفوس، نفسیاتی بیماریوں کا علاج یاد خدا میں ہے، اور فرمایا علیک بذکر اللہ فإنہ نور القلب، تمہیں اللہ کی یاد میں، ذکر سے مراد جیسا کہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش کیا تھا یاد الہی ہے، یاد الہی دلوں کی روشنی ہے، ذکر اللہ دعامت الایمان، یاد خدا ایمان کا ستون ہے، وعصمت من الشیطان، اور شیطان سے محفوظ رہنے کی ضمانت ہے۔ اور پھر صاحب نہج البلاغہ نے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب باوفا رضوان اللہ علیہم کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اذا ذکر اللہ حملت اعینہم حتی تبل جیوبہم ومادوا کما یمید الشجر یوم الریح العاصف خوفا من العقاب وشوقا الی الثواب ورجاء للثواب۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اذا ذکر اللہ حملت اعینہم حتی تبل جیوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے گریبان آنسوؤں سے تر ہو جاتے ہیں، وَمَادُوا كَمَا يَمِيدُ الشَّجَرُ يَوْمَ الرِّيحِ الْعَاصِفِ، اور وہ ایک نازک سی نہال کی طرح، شاخ کی طرح لرزنے لگتے ہیں ان کے ابدان، خوفا من العقاب ورجاء للثواب، خوف الہی سے، اللہ کے عذاب کے خوف سے، اور اس کی بارگاہ میں ثواب کو پانے کے لیے۔ مگر یہاں پہ جو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ دراصل یاد خدا ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ جب کوئی اللہ کو بھلا دیتا ہے تو خدا خود اس کو فراموشی کی نظر کر دیتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ان لوگوں میں سے بنو جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پہلو بدلتے کروٹ لیتے ہوئے یاد خدا میں مصروف رہتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ ان کی معرفت کا یہ عالم ہے کہ وہ کہتے ہیں پروردگار تو نے اس کائنات کو بیہودہ، عبث، بیکار، بے فائدہ، بے مقصد، بے ہدف پیدا
نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے بہت سے اہداف و مقاصد ہیں۔ افیزوا فی ذکر اللہ فإنہ احسن الذکر، ہمیشہ یاد خدا میں مبتلا رہو، یہ بہترین ذکر ہے یاد خدا۔ ان اللہ سبحانہ وتعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، خالق اکبر نے جعل الذکر جلاء للقلوب، اپنی یاد کو دلوں کی زندگی قرار دیا ہے، یہ دلوں کے لیے حیات بخش ہے۔ وَإِنَّ لِلذِّكْرِ لَأَهْلًا، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان یاد خدا میں مبتلا ہو جائے۔ خدا منتخب کرتا ہے اپنے لیے بندوں کو جو اس کی یاد میں مبتلا ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ طوبی لمن راقب ربہ وخاف ذنبہ، جو یاد خدا میں مبتلا ہو جائے وہ خوش قسمت انسان ہے، اس لیے کہ لمن راقب ربہ وخاف ذنبہ، خدا اس کے منظر نگاہ پر رہتا ہے اور وہ گناہوں کے ارتکاب سے ڈرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ینبغی ان یکون الرجل مہیمنا علی نفسہ مراقبا قلبہ حافظا لسانہ، یاد خدا میں مبتلا ہو جاؤ، جب یاد خدا تمہارے دل میں آئے گی تو گناہ تم سے دور ہو جائے گا، تم گناہ سے دوری اختیار کرو گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ مہیمنا علی نفسہ، یاد خدا انسان کو اپنے نفس کا محافظ بنا دیتی ہے، مراقبا قلبہ، وہ اپنے دل کی نگرانی کرتا ہے، حافظا لسانہ، وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے حرام کے ارتکاب سے، راقب فی یومہ غدہ ونظر قدما امامہ، وہ اپنے پورے دن کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں گناہ کا ارتکاب نہ کر لے، اس لیے کہ جب انسان خالق کی بارگاہ میں قیامت میں جائے گا، دنیا میں محتاط رہنا اس لیے ضروری ہے، اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنا حتیٰ کہ اپنے خیالات کی، اس لیے کہ قرآن کریم میں خالق کائنات ارشاد فرماتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے دنیا میں ایک ذرہ برابر نیکی انجام دی وہ اس نیکی کو بارگاہ خداوندی میں پائے گا، اور جس نے ایک ذرہ برابر برائی انجام دی وہ اس کے نتائج کو۔ تو اس کے بارے میں علماء تفسیر نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک ذرہ برابر نیکی انجام دی تو اس کا صلہ اسے مل جائے گا اور وہ نجات پا جائے گا، بلکہ یہ کہ خالق کائنات تمہارے کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا، اگر تم نے واجبات کو انجام دیا، اپنی ڈیوٹیز کو پورا کیا، اپنے فرائض کو ادا کیا، اور اس کے بعد تم نے کوئی نیکی انجام دی، راہ خدا میں خرچ کیا یا کوئی مستحب عمل انجام دیا، تو خدا بے شک وہ ایک ذرہ برابر ہو خدا اس کا اجر دے گا۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم اہل نماز ہو، اہل روزہ ہو، اہل زکوٰۃ ہو، اپنے واجبات و فرائض کو ادا کرتے ہو، لیکن تم نے ایک ذرہ برابر کوئی برائی انجام دی تو اس کا بھی تمہیں خدا کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا، اگر وہ حقوق الناس میں سے ہوئی۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یہ یاد رکھو کہ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہر لمحے تمہارے شانوں پر دائیں بائیں لحافظین، وہ ملائکہ موجود ہیں جو تمہارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، کرامن کاتبین، حفاظت سے مراد یہ ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں، نحن نکتب ما قدموا وآثارهم، جیسا کہ سورہ مبارکہ یاسین میں خالق کائنات ارشاد فرماتا نحن، ہم، نکتب، ہم لکھ رہے ہیں، نحن نکتب ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھجوا دیا، وآثارهم، اور جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، آگے جو بھجوا دیا وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ اس کے واجبات ہیں، وہ اعمال خیر ہیں، وآثارہم، جو اپنے پیچھے چھوڑ دیا وہ اولاد ہے، اگر اس کی اچھی تربیت کی ہے تو وہ صدقہ جاریہ ہے، ولد یستغفر لہ، وہ اولاد جو ان کے لیے طلب مغفرت کرتی ہے، جو ایصال ثواب کرتی ہے، جو اعمال خیر انجام دیتی ہے، اس کا نامہ عمل کھلا رہتا ہے اور اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور اگر اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی اور وہ ارتکاب گناہ کر رہی ہے تو بھی نامہ عمل کھلا ہوا ہے اور ان کے گناہوں کی سزا یہ بھگت رہے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے لیکن یہ بھی ان کے گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تو کرامن کاتبین، یہ لکھنے والے ایسے ہیں کہ نہ سفارش چلتی ہے، نہ یہ رشوت لیتے ہیں، نہ یہ تمہاری مرضی کے مطابق عمل کریں گے۔ کرامن کاتبین، بزرگوار پہلے ہیں، صاحب کرامت پہلے ہیں، باعزت پہلے ہیں، ذمہ دار ہیں،
کاتبین اور لکھنے والے بعد میں ہیں، یعنی بہت زیادہ رسپانسبل ہیں، بہت زیادہ ذمہ دار ہیں، اپنی ڈیوٹی کو صحیح طور پہ انجام دینے والے ہیں، تمہاری کوئی سفارش نہیں چل سکتی۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور یہ علم رکھتے ہیں جو کام تم انجام دیتے ہو۔ اور صرف یہی نہیں لکھتے بلکہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، ہر انسان جب قبر سے اٹھایا جائے گا، کل انسان، ہر انسان، الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہم اس کے نامہ عمل کو اس کی گردن میں آویزاں کر دیں گے، ونخرج، اور ہم اسے نکالیں گے، لہ یوم القیامت، قیامت کے دن، کتابا یلقاہ منشورا، جو اس نے عمل انجام دیا ہے وہ نامہ عمل اس کے گلے میں آویزاں ہوگا اور قیامت میں اس کے سامنے کھول دیا جائے گا، اور اس کے بعد بارگاہ خداوندی سے خطاب آئے گا، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اقرا، پڑھو، کتابک، اپنے نامہ عمل کو خود ہی پڑھو، اقرا کتابک، کفا، کافی ہے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اليوم، آج کے دن، بنفسک، تو خود ہی اپنی ذات کے لیے، علیک حسیبا، خود ہی کافی ہے فیصلہ کرنے کے لیے، تو اپنے نامہ عمل کو پڑھ اور اب بتا کہ تیرا انجام کیا ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر دنیا میں یاد خدا تمہارے دل میں رہے گی تو تم برائیوں کی ارتکاب سے بچے رہو گے، اور تمہیں یہ بات یاد رہے گی کہ آخرت میں تمہیں خدا سے ملاقات کر کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جیسا کہ خالق اکبر نے جناب لقمان علیہ السلام کی زبان سے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، یا بنی، اے میرے بیٹے، ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم سے کوئی عمل انجام پایا، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، وہ پہاڑوں کی غاروں میں ہو، وہ کسی جگہ چھپا ہوا ہو، وہ آسمانوں میں ہو، وہ زمین میں ہو، وہ کسی بھی مقام پہ ہو، یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، خدا اس سے باخبر ہوگا، اور خداوند متعال لطیف و خبیر ہے، خبیر یعنی باخبر ہے، آگاہ ہے، اور لطیف اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر جگہ رسائی جس کی ممکن ہو، جسے ہر جگہ پہنچنے کے لیے کسی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر انسان کے اوپر اللہ کی جانب سے ایک محافظ معین کر دیا گیا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لفظ بن کے جملہ زبان سے نہیں نکلتا مگر یہ کہ اس سے پہلے رقیب و عتید جو اس کے ساتھ موجود ہیں وہ اس کے اعمال کو محفوظ کر لیتے ہیں، ثبت و ضبط کر لیتے ہیں۔ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، اس کے دائیں عن الیمین، دائیں عن الشمال، بائیں، دونوں طرف اس کے شانوں پر ملائکہ ہیں جو اس کے اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اور خالق اکبر فرماتا ہے ام یحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، ام کیا، یحسبون، ان لوگوں نے سمجھ لیا، انا، بے شک ہم، لا نسمع، ہم نہیں سن رہے، سرهم ونجواهم، ان کے جو راز ہیں، جو ان کی چھپی ہوئی باتیں ہیں، ونجواہم، جو یہ آہستہ بات کرتے ہیں، سرگوشی میں بات کرتے ہیں، کیا ہم نہیں سن رہے؟ بلا، کیوں نہیں، ہم سن رہے ہیں۔ ورسولنا، اور ہمارے رسول، رسولنا لدیہم یکتبون، ہمارے بھیجوائے گئے، رسول سے مراد یعنی اللہ کا فرستادہ بھیجوایا گیا، یکتبون، وہ پہ ہم مسلسل برابر لکھ رہے ہیں، یکتبون، کتبو نہیں، انہوں نے لکھ لیا نہیں بلکہ یکتبون، جب تک یہ زندہ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور ان کے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اور خالق فرماتا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، ہر چیز لکھی جا رہی ہے کتاب میں، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، خواہ وہ چھوٹا عمل ہو خواہ وہ بڑا عمل ہو، وہ سب تو ضبط کیا جا رہا ہے، وہ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے کہ جب یہ قیامت میں آئیں گے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، ہر امت کو اس کی کتاب کی جانب بلایا جائے گا، اور اليوم تجزون ما کنتم تعملون، بارگاہ حق سے خطاب آئے گا، ایک سنسنی خیز خطاب آئے گا، اليوم، آج کے دن
तुजज़ौना, तुम्हें बदला दिया जा रहा है, तुम्हें जज़ा दी जा रही है, मा कुंतुम तामलून, जो तुम दुनिया में अमल अंजाम देते थे उसकी। हाज़ा किताबुना यंतिक़ु अलैकुम बिल हक़, हाज़ा ये किताबुना हमारी किताब है, यंतिक़ु जो नुत्क़ करती है, जो खिताब करती है, जो बोलती है, अलैकुम बिल हक़, जो गुफ्तगू ये करती है, जो बताती है वो हक पर मबनी है, खिलाफ हक इसमें कुछ नहीं है। फिर खालिक अकबर कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि जब इंसान मैदान महशर में जाएंगे वो शाहराहे क़यामत पर रवां दवा होंगे, बारगाहे हक से खिताब आएगा, वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, वाक़िफ़ूहुम इनको रोक दो, रुक जाएं, अन्नहुम मसऊलून ये सब खुदा की बारगाह में जवाबदेह हैं। और फिर फरमाता फलनस्अलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनस्अलन्नल मुरसलीन। नस्अलन्ना ये बहुत ज्यादा ताकीद और शिद्दत के साथ, इस लफ्ज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा ताकीद और शिद्दत के साथ बयान करता है। हरगिज हतमन यकीनन ऐसा होगा, फलनस्अलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम, हम उम्मतों से भी उनके आमाल के बारे में सवाल करेंगे जिनकी जानिब हमने अपने रसूलों को, अपने पैगंबरों को भेजवाया। वलनस्अलन्नल मुरसलीन, और हम रसूलों से भी सवाल करेंगे, रसूलों से भी सवाल करेंगे, उम्मतों से भी सवाल करेंगे कि उन्होंने क्या अमल अंजाम दिया। इसीलिए एक हदीस में इरशाद फरमाया कि अला फहासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू फ़इन्न फ़िल क़ियामति 50 मौक़िफ़न कुल्लु मौक़िफ़िन मिस्लु अल्फ़ि सनतिन मिम्मा तउद्दून सुम्मा तला हाज़िहिल आया फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना। फरमा अला फहासिबू अनफुसकुम, अपने नफ्सों का हिसाब किताब करो, क़ब्ल अन तुहासबू इससे पहले कि तुमसे हिसाब लिया जाए। फ़इन्न फ़िल क़ियामति 50 मौक़िफ़ा, क़यामत में तुम्हें हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद रुकना पड़ेगा और 50 मवाक़िफ़ होंगे। कुल्ला मौक़िफ़िन मिस्लु अल्फ़ सना, 1000 साल हर मकाम पे रुकना पड़ेगा। और फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, 1000 मकामात ऐसे होंगे जहाँ पर तुम्हें रुकना पड़ेगा और 50,000 साल के इस दिन में मुसलसल हिसाब देना होगा। मगर वो अफराद जिन्होंने दुनिया में अपना एहतिसाब कर लिया, जैसा कि हमने बाज़ अपनी गुज़श्ता महाफिल में आपसे गुजारिश किया था कि 4 स्टेजेस उलमाए किराम ने बयान की हैं, उसमें थोड़े से फ़र्क के साथ हमने एक हदीस आपसे बयान की थी कि वो मुशारता और मुराक़बा, मुहासबा और मुआतबा है। लेकिन आज हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि उसमें पहली चीज़ मुरातबा है और मुरातबे को मुशारता भी कहा गया है, मुआहदा भी कहा गया है। तकरीबन उसका वही मफ़हूम है जो हम पहली महफिल में आपसे बयान कर चुके हैं। मुशारता या मुराबता या मुआहदा यानी अपनी ज़ात के साथ शराइत बांधना, अहद व पैमान करना, कुछ कंडीशंस को अपनी ज़ात पे ख़ुद इम्पोज करना, इसको कहते हैं मुशारता। तो ये जो मुख्तलिफ मराहिल बयान किए गए हैं ये ख़ुद एहतिसाबी के मराहिल हैं, अपनी ज़ात का मुहासबा करने के मराहिल हैं कि अपनी ज़ात का इंसान दुनिया में ख़ुद मुहासबा करे ताकि क़यामत में वो मुहासबे की उस कैफियत से बच जाए। और हदीस में है अलल आक़िल अन यकून लहु सलासु साआत, अगर इंसान साहिब अक़्ल खिरद है तो उसको जान लेना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी के औक़ात को शब व रोज़ को 3 हिस्सों पर तक़सीम करे। साअतुन युनाजी फ़ीहा रब्बहु अज़्ज़ा वजल, एक हिस्सा ऐसा जिसमें वो अल्लाह से मुनाजात करे, राज़ो नियाज करे। और मुराद ये नहीं है कि वो एक तीसरा हिस्सा अपने औक़ात का मुअय्यन कर ले और फिर मुसलसल कुछ घंटे खुदा से राज़ो नियाज करता रहे, बल्कि मुराद ये है कि उसकी इबादतों के जो औक़ात हैं उन सब को मिला के उसकी 24 घंटे में से जो तीसरा हिस्सा है वो इबादात पर मुश्तमिल हो। और फिर फरमाया वसाअतुन युहासिबु फ़ीहा नफ्सहु, और एक हिस्सा ऐसा है जिसमें वो खुद एहतिसाबी के अमल से गुजरे, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, अपनी ज़ात का एहतिसाब खुद करे। वसाअतुन यतफक्करु फ़ीमा सना अल्लाहु अज़्ज़ा वजल इलैहि वसाअतुन यख़लु फ़ीहा बिहज़्ज़ि नफ्सिही मिनल हलाल,
اور ایک حصہ ایسا ہے جس میں وہ اپنی حلال لذات کو حاصل کرے۔ نبہ بالتفکر قلبک، اپنے دل کو تفکر کے ذریعے سے، غور و فکر کے ذریعے سے انتباہ کرو، بیدار کرو، تنبیہ کرو۔ اور پھر فرمایا توبہ، خوش قسمت ہے وہ انسان، توبہ لمن شغل قلبہ بالفکر ولسانہ بالذکر، کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان لمن شغل قلبہ بالتفکر بالفکر، جس کا دل ہمیشہ غور و فکر میں، تفکر میں مصروف رہے، واللسانہ بالذکر، اور اس کی زبان پر ذکر الہی کے زمزمے جاری ہوں۔ ذکر الہی کے زمزموں سے مراد سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اذکار نہیں ہیں، یہ اوراد نہیں ہیں، بلکہ یہ ان اوراد و اذکار کا حصہ تو ہیں، لیکن مراد صرف یہی اذکار و اوراد نہیں ہیں، بلکہ ذکر الہی سے مراد یہ ہے کہ اس کی زبان جب متحرک ہو تو اس زبان پر کسی کی برائی نہ آئے، اس زبان سے غیبت نہ ہو، اس زبان سے عیب جوئی نہ ہو، اس زبان سے سخن چینی نہ ہو، اس زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اگر افعال حرام کو ترک کر دے اور اس کی زبان صرف اور صرف ان امور میں کھلے جو اللہ کو پسند ہے تو یہ ذکر شمار ہوگا، یہ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ تسبیح شمار ہوں گے۔ فرمایا من اکثر الفکر فیما تعلم اتقن علمہ وفہم ما لم یکن یفہم، من اکثر الفکر فیما تعلم، جس انسان نے بھی زیادہ غور و فکر کیا اس چیز کے بارے میں جو اس نے سنی ہے، سیکھی ہے، چونکہ باتیں سن لینا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، بلکہ ان کے بارے میں غور و فکر کرنا اور پھر ان کو اپنی ذات پر نافذ کرنا اور ان تعلیمات کے سانچے میں اپنی شخصیت کو ڈھالنا، یہ اسلام میں مطلوب ہے۔ خالق کائنات ہم سے یہ چاہتا ہے، یہ نہیں کہ ہم موعظہ سنیں اور جیسے تھے ویسے ہی لوٹ آئیں، بلکہ موعظے کا، واعظ کا، نصیحت کا، اس کو سننے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک اندرونی انقلاب پیدا ہو، اس کی طبیعت منقلب ہو جائے، اس کے اندر تبدیلیاں واقع ہونا شروع ہوں، اس کے اندر پازیٹیو چینجز آنا شروع ہو جائیں، اور وہ گناہ سے اطاعت کی جانب ہجرت کے عمل کو اختیار کر لے، جس کے لیے قرآن کریم میں خالق اکبر نے ارشاد فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، انسان کو مہاجر راہ خدا کہا گیا، مہاجر فی سبیل اللہ کہا گیا جب وہ ایک بری عادت کو ترک کر کے اچھی عادت کو اپناتا ہے، بے شک اس نے ظاہری اعتبار سے ایک قدم بھی نہ اٹھایا ہو، لیکن اس کے ارادے کا بدلنا، اس کی سوچ کا تبدیل ہونا، یہ ہجرت اللہ ہے، خدا کی جانب ہجرت ہے، گناہ سے نیکی کی جانب ہجرت ہے۔ جس نے گناہ سے نیکی کی جانب ہجرت کی اس کو مہاجر فی سبیل اللہ کا خطاب دیا گیا، اور اس کے اجر کو خالق کائنات پر عائد کر دیا گیا، یعنی خالق نے خود اس کے اجر کا ذمہ لے لیا۔ تو فرمایا التفکر یدعو الی البر والعمل بہ، تفکر کیوں اتنا زیادہ ضروری ہے، غور و فکر اتنا کیوں ضروری ہے اسلامی اور الہی تعلیمات کے بارے میں؟ التفکر یدعو الی البر والعمل بہ، اس لیے کہ سوچ کا، فکر کا انسانی زندگی میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی بات سوچتا ہے، بار بار اس کے ذہن میں آتی ہے، تو پھر وہ رفتہ رفتہ اس کے ایکشنز میں، اس کے اعمال میں، اس کے افعال میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں الہی ما الذ خواتر الالہام بذکرک علی القلوب، مقدس مقامات کی جانب جاؤ، مساجد میں دل لگاؤ، مقدس مقامات پر جانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ تمہارے خیالات پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب خیالات میں پاکیزگی آتی ہے تو رفتہ رفتہ وہ پاکیزگی عمل میں آ جاتی ہے، اس لیے کہ انسان کے خیالات اس کی شخصیت کو تشکیل دیتے ہیں۔ تو فرمایا التفکر یدعو الی البر والعمل بہ، جتنا تم خیر کے بارے میں سوچو گے اتنا زیادہ تمہیں یدعو، وہ تمہاری سوچ تمہیں دعوت دے گی، تمہیں بلائے گی الی البر، نیکی کی جانب، والعمل بہ،
اور نیکی پر عمل کرنے کے لیے۔ فرمایا کانا اکثر عبادت ابی ذر رحمت اللہ علیہ التفکر والاعتبار، جناب ابو ذر کو جو اتنا زیادہ عبادت گزار کہا گیا، اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ نوافل بہت زیادہ پڑھتے تھے، وہ نمازیں بہت پڑھتے تھے، وہ روزے بہت رکھتے تھے، بلکہ اس لیے کہا گیا کہ کانا اکثر عبادت ابی ذر رحمت اللہ علیہ التفکر والاعتبار۔ ابو ذر کی جو عبادت تھی علاوہ واجب فرض نمازوں کے، جو کہ ہر مسلمان پر واجب ہے اور اس کو ادا کرنا چاہیے اور اس سے پہلو تہی نہیں کی جا سکتی، واجب نماز ڈینائبل نہیں ہے، لیکن جناب ابو ذر کی جو عبادت تھی جس کی وجہ سے انہیں بہت بڑا عابد کا درجہ دیا گیا تھا، وہ اس لیے تھی کہ ان کی عبادت تفکر تھا، غور و فکر تھا، والاعتبار، اور وہ نگاہ عبرت آمیز سے دنیا کو دیکھتے تھے، ہر چیز سے عبرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ یا ابا ذر، حدیث ہے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، چونکہ کردار ابو ذر میں اور ہم میں یہ بنیادی فرق پایا جاتا ہے کہ جب پیغمبر گرامی اسلام کی کوئی حدیث جناب ابو ذر کی سماعتوں تک پہنچتی تھی تو وہ اس پر عمل کرتے تھے، اسے عملی جامہ پہناتے تھے۔ ہم حدیث سنتے ہیں اور اس کے بعد اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ تو جناب ابو ذر سے پیغمبر گرامی نے خطاب کیا یا ابا ذر حاسب نفسک قبل ان تحاسب، اے ابو ذر اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہیں احتساب کے حساب و کتاب کے کٹہرے میں عدالت الہیہ میں پیش کیا جائے اور تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ فإنہ احون لحسابک، اگر آج تو اپنا حساب کرے گا تو فإنہ احون لحسابک، یہ قیامت میں تیرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ وزن نفسک قبل ان توزن، آج ہی اپنا وزن کر لو اس سے پہلے کہ قیامت میں تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ اور تجہز للارض الاکبر یوم تعرض لا تخفى علی اللہ خافیہ، تیار ہو جا، آمادہ سفر ہو جا اس دن کے لیے، یوم تعرض لا تخفى علی اللہ خافیہ، وہ دن جب اللہ سے کوئی چیز چھپی نہ رہے گی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا یوم تبلی السرائر، قیامت کا وہ دن جب ساری مخفی چیزیں سامنے آ جائیں گی، لوگوں کے دلوں کے راز مخلوقات عالم کے سامنے منکشف ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ اے ابو ذر لا یکون الرجل من المتقین، انسان اس وقت تک باتقوی نہیں ہو سکتا، متقین میں سے نہیں ہو سکتا، نیک افراد میں سے قرار نہیں پا سکتا، حتی یحاسب نفسہ، جب تک کہ وہ اپنے نفس کا خود محاسبہ نہ کرے، اور صرف محاسبہ نہیں کرے بلکہ اشد من محاسبت الشریک شریکہ، جیسے ایک شریک اپنے دوسرے شریک کا احتساب کرتا ہے، اور والسید عبدہ، جیسے ایک آقا اپنے غلام کا احتساب کرتا ہے، اشد، اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ یہ اپنا محاسبہ کرے۔ انسان اس وقت تک مومن اور متقی اور پرہیزگار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ وہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ روزانہ اپنا محاسبہ نہ کرے۔ فَيَعْلَمَ، محاسبہ کیا ہے؟ فَيَعْلَمَ، فرما محاسبہ یہ ہے کہ اس کو معلوم ہو، فَيَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ، وہ جو کھا رہا ہے اس نے کہاں سے حاصل کیا، وَمِنْ أَيْنَ مَشْرَبُهُ، جو پی رہا ہے وہ کن ذرائع سے اس نے حاصل کیا، وَمِنْ أَيْنَ مَلْبَسُهُ، اس کا لباس کہاں سے آیا، حلال مینز سے حاصل کیا یا حرام راہوں سے حاصل کیا۔ آج ہم آپ سے شیئر کریں گے سورہ مبارکہ تبت یدا کا 6 روز میں انجام پانے والا وہ انتہائی مجرب اور آزمودہ عمل جس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو خطرناک ترین زندانوں سے رہائی ملی اور بدترین فقر و فاقہ اور غربت و افلاس سے نجات کا موجب بنا، اور ساتھ ساتھ حصول رزق حلال کے وسیع ترین اور آسان ترین امکانات کا ضامن بھی ہے۔ بیان یہ کیا گیا ہے کہ جمعۃ المبارک کے روز یہ عمل اس طرح سے شروع کیا جائے کہ 6 روز تک مسلسل روزانہ 100 مرتبہ سورہ مبارکہ تبت یدا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بحق سورت تبت وفضلہا وبحق اسمائک ولطفہا یا ودود اسرع بالاجابہ ویسر لی۔
چند روز پہلے مجھ سے کچھ لوگوں نے دریافت کیا تھا کہ وہ سوالات کر سکتے ہیں، تو جی ہاں، آپ سوالات کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو لیکچر ہی میں ان سوالات کے جوابات دیا کریں گے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار